نبوت کے اس میں 12 نبوی ہجری کے اندر پھر جو ہے 12 لوگ وہاں سے مدینہ سے جو ہے مکہ حج کے لیے آئے. جب یہ لوگ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، اور یہ جو دوسرا آیا اور ان کے سامنے جو 12 لوگوں کے سامنے آپ نے اسلام کی دعوت رکھی اور انہوں نے قبول کیا، اس کو بیعت ثانی عقبہ ثانی کہتے ہیں. اس کے ان لوگ کے ایمان لانے کے بعد اور جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو ساتھ کیا. اب ذرا حضرت مصعب بن عمیر صحابی پر مسلسل اگر گفتگو کی جائے تو لمبی ہو جائے گی، لیکن کیونکہ تاریخ کا یہ اہم حصہ ہے، یہ حضرت مصعب بن عمیر وہ ہیں جو ایمان لانے سے پہلے ریشم کا کپڑا پہنا کرتے تھے. جب سوار جو مکہ کی بہترین سواری ہوتی تھی اس سواری پر سوار ہوا کرتے تھے، اور ایک ہٹو کچو کا معاملہ ہوتا تھا، آگے پیچھے خدام کی لائن ہوتی تھی. لیکن جب ایمان لے کر آئے تو حالت یہ ہو گئی کہ کھانے کے لیے دانا نہیں ہے، پہننے کے لیے جسم پر کپڑا نہیں ہے، اور جب انتقال ہوا ہے تو جس چادر میں آپ کو کفن دیا گیا وہ چادر سے اگر آپ کا سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتا، اور پیر کی طرف ڈالا جاتا تو سر کھل جاتا. یہ عالم ہو گیا. بہرحال انہی کو اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مبلغ بنایا اور مدینہ میں ان 12 لوگوں کے ساتھ بھیج دیا. وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے کام شروع کیا، اور ان کے میزبان ٹھہرے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے بہترین میزبانی ہی نہیں کی، آپ کے ساتھ تبلیغ کے کام میں برابر کے شریک رہے اور مشورہ دیے کہ کس طریقے سے ہم یہاں دین کا اور شریعت کا اور اسلام کے نفاذ کا کام کر سکتے ہیں. اس طریقے سے چلتا رہا مدینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات لگ بھگ فروغ پا چکی. پھر جو ہے ایک قبیلہ تھا بنو عبد الاشہل اور بنو ظرف، ان دونوں قبیلے کے بارے میں حضرت اسعد بن زرارہ نے کہا کہ یہ دونوں قبیلہ وہ ہے جو بہت اچھا اور بہت نیک مانا جاتا ہے، اگر یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں تو ایک اہم کام ہم انجام دے سکتے ہیں. چنانچہ کہا کہ ان کے قبیلے کے دو سردار ہیں، ایک ہے سعد بن معاذ اور ایک ہے اسید بن خزر، اس طریقے سے کچھ نام ہے. ان دونوں سے بات کی جائے. اتفاق یہ تھا کہ ادھر ان دونوں کو کسی نے یہ کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے قبیلے میں ایک نیا دین داخل کرنے کا مدینے میں پلان چل رہا ہے. چنانچہ اس کے قبیلے کے جو سردار تھے اس میں سے اسید بن خزیر وہ آئے اور آ کر حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے انتہائی گرمی کے ساتھ گفتگو شروع کر دی، یہاں تک کہ گالم گلوچ پر اتر گئے. لیکن آپ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبلغ تھے، آپ انتہائی خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ ان کی پوری گفتگو سنی اور کوئی جواب نہیں دیا. جب گفتگو سے وہ فارغ ہو گئے اور غصے سے بالکل تلملا رہے تھے تو کہا کہ اگر آپ میری بات سنیں گے تو آپ ذرا بیٹھ جائیے. اور بیٹھنے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور بھرپور دلائل کے ساتھ اسلام کی دعوت ان کے سامنے رکھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہیں. اس طریقے کی پوری باتیں رکھنے کے بعد ان کے ذہن میں بھی بات آ گئی، انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر وہ جا کر کے سعد بن معاذ کے سامنے بات رکھی. اس طریقے سے مکے کے اندر اسلام پورا بالکل مکمل طریقے سے پھیل چکا اور اسلام کا نفاذ تقریباً ہو چکا. لیکن حالات